الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. محترم دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سلسلہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سنت رکھی ہے نکاح کی. وہ نکاح کی سنت جنت میں بھی رہے گی. تو اس نکاح کے خطبے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت ہمیشہ تلاوت فرماتے ہیں جو میں نے پڑھی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک انسان، ایک مرد عورت سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ جاری کیا. اللہ تعالیٰ جب ان کو دنیا میں اتارا، ان کو پیدا فرمایا، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا. اور جنت میں جب وہ اکیلے تنہائی محسوس کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پستی سے ماں حوا کو پیدا فرمایا. اونگ ان پر طاری ہو گئی اور ماں حوا پیدا ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. اور وہ درخت مفسرین کہتے ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا یا گیہوں کا درخت تھا. لیکن شیطان جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا، تو شیطان تو دنیا میں اس نے یہ جنات میں سے ہے، اور انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے اندر شیاطین جنات رہتے تھے، اور انہوں نے خوب ادھم مچایا یہاں پر، اور خوب خون فساد ریزی کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا حکم فرمایا تھا، ارادہ ظاہر فرمایا تھا، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے انسان کو بنائیں گے جو دنیا میں فساد مچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد سارے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تھا. تو شیطان دنیا میں تھا، اور اس کا ایک دنیا میں کوئی زمین کا ایک بارش، اور اسی طرح آسمان، سات آسمان میں کوئی ایک بارش ایسی جگہ نہیں جو اس نے عبادت نہ کی ہو. بڑی لمبی عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ تھا. فرشتوں کا معلم کہا جاتا ہے. تو یہ یہاں عبادت کرتا تھا، فرشتے اس کو اوپر لے گئے، اور وہاں بھی اس نے فرشتوں کو سکھلانا شروع کیا اور معلم بن گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو یہ فرشتوں میں تھا، فرشتوں کی جماعت میں سے نہیں تھا، لیکن ان کی جماعت میں یہ رہتا تھا، اس لیے اس کو بھی حکم ہوا. تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو تکبر ایسی چیز ہے، گھمنڈ ہے ایک، کہ گھمنڈ آدمی میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک حسد سے پیدا ہوتا ہے، ادیکھائی سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کیوں آگے بڑھ گیا، یہ میرا مسلمان بھائی، یہ مجھ سے آگے دکان میں، مجھ سے آگے ملکیت میں، مجھ سے آگے جائیداد میں کیوں بڑھ گیا. تو یہ حسد ہوتا ہے. اور حسد کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اعتراض کرتا ہے، انعام پر اعتراض کرتا ہے. بھائی مال و دولت اللہ نے دی، حسن و جمال اللہ نے دیا، کسی کو طاقت اللہ نے دی، کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی،
ان سب کا تقسیم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت پر، انعام پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ اس کو تو نے کیوں دیا، ہم اس کے لائق تھے، یہ لائق نہیں۔ تو ادیکھائی کی وجہ سے جو ہمارے سماج میں ہے، کسی لکھنے والے نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ آدمی حسد کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی پر، کسی غیر پر حسد نہیں کرتا کہ اس کی اتنی ساری گاڑیاں ہیں، اس کی اتنی ساری دکان چلتی ہے، اس کا اتنی بلڈنگ ہے، اس پر حسد نہیں کرتا۔ وہ حسد کرے گا تو اپنے رشتے داروں پر، اپنے بھائی پر، آخر میں اپنے مسلمان بھائی پر۔ اس کو حسد یہی سوچتی ہے، دوسروں پر سوچتی نہیں۔ تو اتنا اس کا چھوٹا دل، تو حسد اس کے دل میں پیدا ہوا کہ آپ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور حسد کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہوا کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو نیچا سمجھنا، چھوٹا سمجھنا۔ ایک عجب ہوتا ہے، عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں ہوں، کئی صاحب کمال ہوں، دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھے وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے کو بڑا سمجھے، یہ عجب کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے تکبر جو شیطان سے صادر ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ تو تکبر بہت بڑی بری چیز ہے۔ تکبر کی وجہ سے آدمی حق بات کے قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تکبر، گھمنڈ، اس کی بات مانے۔ ہم نے ایسے لوگ سنے ہیں جو مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے، کہ ایسا کہتے تھے کہ انہوں نے کسی کو کہا کہ بھائی چچا یہ زمین ہمیں دینا، میرا کام بن جائے گا، تو وہ دوسرے کے سامنے کہہ رہے تھے میرا پالا ہوا میری زمین خریدے۔ یہ تکبر کہا جاتا ہے۔ بھائی آپ کو اللہ نے دیا تھا، آپ مجبور ہیں، دوسرے کو دے رہے، اس کو دے دیجیے، اس کو تکبر کہتا ہے، اس کو میں، تو یہ اس کو میں، تو یہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافرین میں سے ہو گیا۔ تو شاعر نے کہا تکبر را جازی را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت میں وہ جکڑا ہوا ہے، اور قیامت تک جھگڑا رہے گا۔ تو تکبر ایسی چیز ہے کہ جو گھمنڈ کرتا ہے، بڑا بننے کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برحق ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو پٹک دیتے ہیں۔ اس کو پٹکنا اللہ پر، لفظ ایسے ہے، الفاظ ایسے ہے پیارے رسول کی زبانی کہ اللہ پر ضروری ہے کہ اس کو پٹک دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پٹک۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا تکبر کرنے کی وجہ سے آدمی حق بات قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے تکبر کیا، یہ سب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کو کہ میں اور یہ، تو اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتا تھا دوسرے کو۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو بڑا اس طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسی آیت میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں الگ الگ قبیلوں میں بنایا تاکہ تم پہچان ہو جاوے تمہاری۔ کسی کو سید بنایا، کسی کو مغل بنایا، کسی کو میاں بھائی بنایا، کسی کو گھرچی بنایا، کسی کو کیا بنایا، الگ الگ۔ تو یہ سب پہچاننے کے لیے ہے، اوڑکھان کے لیے، پہچان پڑے کہ یہ اس سماج کا آدمی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی حسنی ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب کچھ ہو لیکن اللہ کے نزدیک تو معزز مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ایک نبی کا اور پیارے محبوب بندوں کا ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، لیکن اس کے دل میں، اس کے اندر نبی والی باتیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ گر جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی میں سوار ہو رہے تھے، قصہ بڑا ہے، تو ان کا بیٹا تھا اور ان کی بیوی تھی، اپنے پہلو میں سونے والی، نبی کے پہلو میں سونے والی، اور نبی کی پشت سے پیدا ہونے والا، جب نبی کی بات نہیں مانتا
ان کو کہا کشتی میں سوار ہو جا بیٹا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہماری کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن من الکافرین، بیٹے نافرمان مت بن۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آج تو میں بڑی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی کہاں تک آئے گا، میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی کہاں پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم الا من امر اللہ، آج تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ باتیں ہو رہی تھی اور پانی خوب زمین سے نکل رہا تھا، آسمان سے برس رہا تھا اور زمین کی اور پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچ رہا تھا۔ ایک موج آئی، وحال بینہم الموج، ایک موج آئی اور ایک تھپیڑا مارا اور اس کو ڈبو لیا، وکان من المغرقین، ڈوبنے والوں بن گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا ربی ان بنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے حلمے سے ہے، میرا خونی رشتہ ہے، میرے خون سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے حلمے سے نہیں، آپ کا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ آپ کا خون کا بنا ہوا ہے، آپ کے نطفے سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کے عمل صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک به علم، اب کے بار ایسی بات کا سوال مت کریو جس کا آپ کو علم نہ ہو، وَإِلَّا تَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں بن جاؤں گے۔ اللہ نبی کو یہ فرماتے ہیں۔ تو ہم کچھ بھی ہو، کسی خاندان سے ہو، ہمارے باپ دادا کتنے بڑے بزرگ ہو، لیکن جب تک وہ عمل ہمارے اندر نہیں آئے گا ہم اللہ کے یہاں معزز مکرم نہیں بن سکتے۔ بلکہ اگر ہم پیارے بندوں کے پیارے بیٹے ہو لیکن ہمارا عمل ایسا نہ ہو تو سب سے نیچے ہم گر جاتے ہیں۔ شیطان کتنا بڑا معزز تھا لیکن تکبر کی وجہ سے، حق بات کو قبول کرنے کی وجہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر قیامت تک کے لیے ایک لعنت برسائی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ایک آیت پڑھی تھی، بات ادھوری ہے، انشاءاللہ آئندہ رہیں گے۔ تو ہم اللہ کے نزدیک معزز مکرم اعمال سے بن سکتے ہیں، نبی والے اعمال سے بن سکتے ہیں، پیارے رسول کے جو عمل تھے وہ عمل کریں گے تو ہم مکرم بن جائیں گے۔ ایک آدمی سالوں سے بت پرستی کرتا ہو لیکن اگر وہ بت پرستی چھوڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے، اللہ کے نزدیک بڑا بڑا محبوب بن جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ اگر اپنی زبان سے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ اس کے کلمات سے عرش مل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک اعمال کا رشتہ ہے، اللہ کے نزدیک رشتہ داری کا اور خون کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بھی اپنی باتوں پر غور کریں، ہم بھی سوچیں کہ ہمارے عمل کیسے ہے۔ اللہ پاک